بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستانی کشمیر میں چین کی سرمایہ کاری کا بھارت پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور چین نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پن بجلی منصوبے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ 1,50 کروڑ کے اس منصوبے سے 700 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی دستخطی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کی۔ یہ منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک منصوبوں کا حصہ ہے۔ منصوبے کے تحت دریائے جہلم کے قریب بجلی گھر تعمیر کیا جائے گا، جس کی تکمیل 2026 میں متوقع ہے۔ اس منصوبے کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مشرقی لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بھی پائی جاتی ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والی ایک جھڑپ میں 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ بھارت میں بعض حلقے بھارتی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو محدود کیا جائے اور بھارت میں چینی سرمایہ کاری کا بھی از سر نو جائزہ لیا جائے۔ ایسے میں پاکستان میں بعض حلقوں کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر مزید معاشی فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اب چین نہ چاہتے ہوئے بھی تنازع کشمیر کا فریق بن چکا ہے، لیکن ان کے بقول چین اور بھارت کے درمیان حالیہ سرحدی جھڑپ کے باوجود دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دونوں ملک اب بھی مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تاثر بھی درست نہیں کہ پاکستان چین بھارت سرحدی تنازع سے کوئی معاشی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود چین اور بھارت کے درمیان تجارت کا حجم بہت زیادہ ہے اور اس کا پاکستان کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ چین اور بھارت دونوں کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے اور دونوں ہمسایہ ملکوں کے تجارتی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ چین نے بھارت میں ایک بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور دونوں ملک اپنے باہمی تجارتی حجم کو 1 کھرب ڈالر تک لے جانے کے متمنی ہیں، لہٰذا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی تجارتی تنازع بھی جنم لے سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے سی پیک سے متعلق تحفظات کے باوجود چین کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشمیر کا تنازع بات چیت سے حل کریں، لیکن دوسری طرف چین پاکستانی کشمیر میں سی پیک منصوبوں کو وسعت دے رہا ہے اور یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پاکستان ہی کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں سی پیک کے منصوبے سست روی کا شکار ہو گئے تھے، لیکن ماہرین کے مطابق اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ چین اور بھارت کے تعلقات اس وقت اچھے تھے، بلکہ اس کی کئی اندرونی وجوہات تھیں۔ اگرچہ اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ شاید چین سی پیک کے منصوبوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن اسلام آباد اور بیجنگ پس پردہ ان منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور بھارت سرحدی تنازعات کے باوجود اپنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دیتے رہے ہیں اور اب بھی بیجنگ اور نئی دہلی حالیہ سرحدی تنازع کے باوجود تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے کا کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ریاست کی سطح پر تعلقات میں زد مہری کے باوجود دونوں ملکوں کی تجارتی کمپنیاں اور نجی کاروباری ادارے ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیں گے۔ تاہم چین کچھ علامتی منصوبے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شروع کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ پاکستانی کشمیر کو متنازع نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ بھارت کو اپنے زیر انتظام کشمیر میں پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ چین بھارت کے ساتھ کی جانے والی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف منتقل نہیں کرے گا۔ چین سی پیک کے تحت طے شدہ منصوبوں پر ہی پاکستان میں کام کرے گا۔ یاد رہے کہ بیجنگ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک سے جڑے اربوں ڈالر کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ ان میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے کئی منصوبے مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ بھارت کا پاکستانی کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق اعتراض کیا ہے؟ بھارت سی پیک کے تحت پاکستانی کشمیر اور گلگت بلتستان میں منصوبوں اور راہداری کی مخالفت کرتا رہا ہے،
نئی دلی کا یہ موقف رہا ہے کہ گلگت بلتستان اس کا حصہ ہے جس پر پاکستان کا قبضہ ہے، لہٰذا اس متنازع علاقے پر کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ پاکستان بھارت کے اس دعوے کو مسترد کرتا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی طرف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پن بجلی کے ایک بڑے منصوبے میں سرمایہ کاری کرنا نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بظاہر بیجنگ بھی نئی دلی کے سی پیک سے متعلق بھارت کے اعتراضات کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ پاکستانی کشمیر میں چین کی سرمایہ کاری کیا ہے؟ دریائے جہلم پر تعمیر ہونے والے پن بجلی کے اس منصوبے سے 700 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی اور یہ منصوبہ چین کی ایک کمپنی مکمل کرے گی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کے لیے ملک میں ایندھن درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ سی پیک کا حصہ ہے جس سے پاکستان کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ ان کے بقول سی پیک کے منصوبے اب اگلے مرحلوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ منصوبے صرف رابطہ سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے تک ہی محدود نہیں بلکہ اس سے ملک کے دیگر شعبوں کو بھی معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شروع ہونے والے پن بجلی کے اس منصوبے کے لیے کوئی قرضہ حاصل نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ یہ منصوبہ سرمایہ کاری سے مکمل کیا جائے گا۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔